العظیم۔ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے، اور لیکن لوگوں کی اکثریت اس پر یقین نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع کے اوپر حضرت جبرائیل نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعینہ وقت کے بارے میں پوچھا، متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، یا اخبرنی عن الساعہ، آپ قیامت کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کی متعینہ تاریخ اللہ رب العزت نے اپنے خاص حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں بتلایا ہے کہ وہ کون سے سال، کون سے مہینے اور کس وقت کے اندر آئے گی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی متعدد نشانیاں اللہ رب العزت کی جانب سے بتلائی گئی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ان علامت اور نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد میں قیامت کے قریب آ جانے کا زمانہ کا پتہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر ان علامتوں کو دیکھ کر کے لوگوں کو قیامت کے بارے میں یقین کر لینا چاہیے، اور قیامت اور اس کی ہولناکی کے متعلق اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے اور تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ متعدد روایتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ دجال کا نکلنا اور دجال کا ظاہر ہونا۔ گزشتہ کچھ جمعوں کے اندر آپ کے سامنے دجال کے متعلق اور فتنہ دجال کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھی۔ آج اس مضمون کو میں سمیٹ کر کے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اشاروں سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور کچھ باتیں روایتوں کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ ان تمام سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات پر یقین کے ساتھ کہنا آسان ہو جاتا ہے کہ دجال جو آئے گا وہ یہودیوں کے درمیان میں آئے گا۔ آج بھی جو موجودہ یہودی ہیں وہ دجال کے آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے منتظر ہیں، اور وہ دجال کا انتظار اس بنا پر کر رہے ہیں کہ وہ دجال کو اپنا سب سے بڑا مسیحا سمجھ رہے ہیں، اپنا معاون اور مددگار سمجھ رہے ہیں۔ تو جو نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی آمد کے متعلق ذکر کیا تھا، دوسری اور کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو تذکرہ فرمایا تھا، اس بنا پر یہودیوں کا طبقہ بھی اب دجال کی آمد کا سخت منتظر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہودیوں کی معاونت اور مدد کے لیے یہودیوں کے درمیان دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کے حلیے کے متعلق روایتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بہت زیادہ بالوں والا ہوگا، اس کے سروں کے اوپر اتنے زیادہ گھنے اور لمبے بال ہوں گے کہ دیکھنے پر ایسا لگے گا جیسے کوئی درخت ہو اور درخت کے اوپر بہت ساری ٹہنیاں اور پتے آ گئے ہوں، جس کی بنا پر وہ اوپر سے پھیلا ہوا ہو اور نیچے درخت ہو۔ ایسے وہ سر کے اوپر اتنا زیادہ بال ہوں گے کہ وہ بال چاروں طرف سے بکھرے ہوئے ہوں گے اور گھرے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، ایک آنکھ ممسوح ہوگی یعنی وہ قدرے دبی ہوئی ہوگی، اور ایک آنکھ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ابھری ہوئی ہوگی، جیسے گوشت کی بوٹی، یعنی آنکھ کی جگہ پر اگر چھوٹی سی بیر یا چھوٹا سا سیب رکھ دیا جائے تو ابھرا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کی ایک آنکھ عام آنکھ کے مقابلے کے اندر ابھری ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ دبی ہوئی ہوگی۔ ان دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کے اندر روشنی اور بینائی نہیں ہوگی، وہ ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہوگا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آور کے لفظ سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متعدد روایتوں کے اندر کہ اللہ رب العزت کی جانب سے
اس کو ایک خاص طاقت اور قوت دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا جائے گا، جو لوگوں کے لیے بڑی آزمائش اور لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس کو اس دنیا کے اندر 40 دن رہنے کا موقع ملے گا، یعنی 40 دنوں تک اس دنیا کے اندر رہے گا، جس میں ایک دن تمہارے 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا ایک دن تمہارے 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا ایک دن تمہارے 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا اس دن میں ہمیں ایک ہی دن کی نماز پڑھنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تمہیں اوقات کے اعتبار سے اس پورے دن کے اندر، یعنی جو دن سال بھر کے برابر ہوگا، تم کو اوقات کی ترتیب بنا کر کے پورے سال بھر کی نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس طریقے سے وہ 40 دن دنیا کے اندر رہے گا، اس کے ساتھ اس کا باغ ہوگا جو جنت نما باغ ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی۔ جو اس کا باغ ہوگا وہ حقیقت کے اندر جہنم کی آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگا وہ حقیقت کے اندر باغ ہوگا۔ اسی کو روایت کے اندر تعبیر کیا گیا، اس کے ساتھ پانی کی ایک نہر ہوگی جو اس کے ساتھ چل رہی ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ آگ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تمہیں اپنے دیکھنے کے اندر آرام دہ دکھائی پڑتی ہو وہ پانی یا باغ، وہ حقیقت کے اندر آگ ہوگا۔ جو شخص اس کے اندر داخل ہوگا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور جو دیکھنے کے اندر آگ دکھائی ہوگی اور تکلیف دہ دکھائی پڑے گی وہ حقیقت کے اندر جنت کا ایک باغ ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص اس کے اندر گیا تو جنت کے باغ کے اندر داخل ہونے والا کہلائے گا۔ جب وہ آئے گا، دنیا کے نظام بالکل اتھل پتھل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقت و قوت دے گا کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے گا، بستی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے الوہیت کی طرف، اپنے خدائی کی طرف ان کو دعوت دے گا۔ وہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اس کو خدا اور اس کو الہ ماننے پر تیار ہوں گے۔ وہ بادل کی طرف اشارہ کرے گا، بادل اپنی بارش کو برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین اپنی پیداوار اگل دے گی، یہاں تک کہ اس قبیلے اور اس علاقے کے جانور جب صبح چرنے کے لیے جائیں گے تو شام کے اندر پیٹ بھر کر کے واپس آئیں گے۔ چراگاہ کے اندر اتنا سبزہ ہوگا کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا اور ابھرا ہوگا، ان کے جانوروں کے تھن جو ہوں گے وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کی کوہان جو ہوگی وہ چربیوں سے بھری ہوگی، یعنی انتہائی شادابی اور انتہائی فراوانی ہوگی۔ اور اس قوم کی طرف اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بلایا تھا، جنہوں نے اس کی بات کو لبیک کہا تھا، پھر ایک دوسرے قوم کے پاس سے گزرے گا، دوسرے علاقے کے پاس سے گزرے گا، ان کو بھی اپنے الہ اور اپنے خدائی کی طرف دعوت دے گا۔ وہ لوگ اس کی بات کو رد کر دیں گے، اس کی بات کا انکار کر دیں گے۔ جب اس کی بات کا انکار کر دیں گے، وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، آسمان اپنے بارش کو روک لے گی، زمین اپنے پیداوار کو روک لے گی، یہاں تک کہ ان کے جانور سوکھ کر کے ان کی ہڈیاں نمایاں ہو جائیں گی اور وہ سخت قحط کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر ایک قوم کے کسی شخص کو بلائے گا اور اس کو آواز دے گا اور اس کو اپنے خدائی کی طرف اور اپنے الہ اور معبود ہونے کی دعوت دے گا۔ وہ شخص اس کا انکار کر دے گا، اس کو اپنے تلوار کے ذریعے سے وہ قتل کرے گا، اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کرے گا اور ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے اتنے دور کے فاصلے پر پھینکے گا جس طریقے سے تیر جب کمان سے پھینکی جاتی ہے تو کمان اور تیر کے گرنے کی جگہ کے اندر جو فاصلہ ہوتا ہے دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا۔ دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے پھر اس کو زندہ ہونے کی طرف اشارہ کرے گا، اس کو اعلان کرے گا، وہ ٹکڑا آئے گا، دونوں ٹکڑے آپس کے اندر مل جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اس کو اپنے الہ اور اپنے خدائی کی طرف دعوت دے گا۔ وہ شخص انکار کرے گا اور کہے گا مجھے تو اور زیادہ یقین ہو گیا تیرے دجل اور تیرے فریب کے اوپر، تیرے مکر کے اوپر۔ دوبارہ وہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن دوبارہ وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ کے اندر کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کے لفظ کو حروف تحجی کے طور پر ادا کیا
کہ کاف فا را یہ الگ الگ لکھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہر ایمان والا پڑھ لے گا، جو پڑھا لکھا ہوگا وہ بھی اور جو نہیں پڑھا لکھا ہوگا وہ بھی. یعنی جن کے اندر ایمان ہوگا وہ ایمان والا دیکھنے کے بعد اس کو پہچان لے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے حلیے اور اس دجال کے حالات کے بارے میں امت کے لوگوں کو پہلے پیشے گوئی فرمائی اور امت کے لوگوں کو آگاہ فرمایا، تاکہ اس کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کے لوگوں کو دجال اور دجال کے فتنے سے ڈرایا، لیکن اب کسی قوم کے اندر، کسی نبی کی قوم کے درمیان دجال کا ظہور نہیں ہوا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی. اب یہ بات متیقن ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں، اس امت مسلمہ کے بعد اب کوئی دوسری امت آنے والی نہیں، تو اب دجال کا ظہور جو ہوگا اسی امت کے درمیان ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور یقین رکھنے والوں کے بیچ میں ہوگا. اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری وہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو گزشتہ نبیوں نے اپنی قوموں کے درمیان بیان نہیں فرمائی تھی، کیونکہ اب اس قوم کا، اس امت کا اس سے واسطہ پڑنا ہے. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا. ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دجال ایسے وقت کے اندر آیا کہ میں تمہارے درمیان موجود رہا تو میں خود اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میں تمہارے درمیان موجود نہیں رہا تو اللہ تمہارا نائب اور تمہارا معاون اور مددگار ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر اس کا ظہور ہوتا ہے تو تم اللہ کے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا. اللہ سے اپنے تعلق کو جتنا مضبوط کرو گے، اللہ کی رضا جتنی زیادہ حاصل کر لے جاؤ گے، تمہارے لیے فتنے دجال اور دجال سے مقابلہ کرنا سہل اور آسان ہو جائے گا. جب وہ آئے گا تو ان 40 دنوں کے درمیان دنیا کے اندر فتنہ و فساد اپنی شباب پر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شام اور عراق کے درمیان میں اس کا ظہور ہوگا اور اپنے دائیں جانب بھی فساد مچائے گا اور اپنے بائیں جانب میں بھی فساد مچائے گا. دائیں اور بائیں سے مراد پوری دنیا، یعنی پوری دنیا فتنہ و فساد کے اندر مبتلا ہوگی اور سخت حالات اس وقت لوگوں کے اوپر ہوں گے. اس جیسی پوزیشن دنیا کے اندر بنی ہوئی ہوگی. اللہ رب العزت جب ظلم اپنے حد کو پہنچ جایا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی مخلوقات کے ساتھ بہت زیادہ شفیق اور بہت زیادہ مہربان اور رحمت کرنے والا ہے. اسی دوران کے اندر اللہ رب العزت مسیح موعود حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام کو اللہ رب العزت پیدا فرمائے گا. حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور حضرت مہدی ابھی اس فتنے سے مقابلے کے لیے، اور عصر کا وقت ہوگا کہ شام کے اندر دمشق کی جامع مسجد کے اندر امامت کے لیے حضرت مہدی کھڑے ہوں گے. اس موقع پر رک کر کے حضرت مہدی کے بارے میں بھی تھوڑا سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا نام ہمارے نام پر ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، بلکہ بعض روایتوں کے اندر تو آیا ان کی ماں کا نام میرے ماں کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام خود محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خاندان حسن سے ہوں گے، یعنی خاندان اعتبار سے وہ حسن ہی کہلائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے اخلاق اور کردار میرے اخلاق اور کردار کے بالکل مشابہ ہوں گے اور ملتے اور جلتے ہوں گے. یہ حضرت مہدی علیہ السلام ایسے گھر کے اندر پیدا ہوں گے، بچپن گزاریں گے اور بچپن کی عمر سے آگے بڑھتے بڑھتے جوانی کی عمر کے اندر ہوں گے، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کے اندر طواف کے دوران وہ غلاف کعبہ یعنی کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے اور رکن یمانی اس درمیان کے اندر ان کو پہچانا جائے گا اور وہاں پر ان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی. اس وقت کے اندر مسلمانوں کے خلافت کا نظام قائم ہوگا اور مسلمان اہل ایمان ادھر ادھر سے کھنچتے ہوئے حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور وہ اس دنیا کے اس وقت کے اندر ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے قوموں کے تمام فرد کو اور تمام قوموں کو امن و انصاف دلانے کے لیے، عدل و انصاف کے نظام بحال کرنے کے لیے وہ وہاں ایسے ایک تحریک چلائیں گے اور سارے اہل ایمان اور انصاف پسند لوگ، امن و امان رکھنے والے لوگ، ایمان کی نورانیت رکھنے والے لوگ ان سے ملتے چلے جائیں گے. ایک زمانہ گزرے گا، وہی حضرت مہدی جو ہوں گے وہ عصر کی نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے. تکبیر کہی جا چکی ہوگی،
کہ ان کی نگاہ اٹھے گی دمشق کی جامع مسجد کے بائیں مینارے کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر کے اس منبر اس مینار تک آئیں گے، اس کے بعد زینہ اور سیڑھی لگائی جائے گی، اس کے واسطے سے وہ اتریں گے۔ حضرت مہدی کہیں گے کہ آپ امامت کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ تدبیر کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ فرمائیں گے کہ نہیں، امامت تو آپ ہی کریں گے۔ چنانچہ حضرت مہدی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عصر کی نماز کے اندر شرکت فرمائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہوگی، یہ دجال کے شباب کا ایک دم سے دور ہوگا اور دجال کے ظہور کا انتہائی شباب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے، اس سے پہلے میں نے روایت ذکر کی ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر کے ابن سیاد کے پاس گئے تھے، اور ابن سیاد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کچھ گستاخانہ نازیبانہ حرکتیں اس نے کی تھی، انداز اس نے اختیار کیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے میں اس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہارے لیے قتل کرنے کی اجازت نہیں، تمہارے لیے قتل کرنا جائز نہیں، اور اگر یہ وہی ہے کہ اس کا قتل کیا جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، تم اس کے قتل کرنے پر طاقت اور قوت نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اعلان فرمایا اور اشارہ فرمایا کہ اس فتنہ دجال کے سب سے بڑے امام یعنی دجال کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کر چکا ہے، لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بھی متعین فرمایا کہ مقام لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور دجال کا یہ فتنہ اور دجال کا وجود دنیا سے ختم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس وقت کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق قرآن پاک نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اسی بنا پر قرآن پاک کی متعدد آیتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں روح اللہ، کہیں کلمت اللہ، اس جیسے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ ان کی ماں حضرت مریم جب غسل کرنے کے لیے اپنے گھر کے ایک گوشے اور تنہائی کے اندر گئی، حکم خداوندی کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک پھونک ڈالی جس کی بنا پر ان کو حمل کا استقرار ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں حضرت مریم کے اوپر لوگوں نے بہت بڑا الزام اور بہتان لگایا اور تہمت لگائی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت ان کی دل بستگی کر کے ارشاد فرمایا، تمہیں کوئی کچھ بھی کہے تمہیں جواب دینے کی اور مدافعات کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ بچہ خود ان کے جوابات کو دے دے گا۔ جب وہ اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر کے قوم کے درمیان داخل ہوئی، جب قوم کے لوگوں نے واہی اور تباہی مچانا شروع کیا، انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بلیغ خطبہ اور ایک بلیغ وعظ و نصیحت فرمائی تھی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ ایک لمبی وعظ اور لمبی خطابت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العزت مجھے کتاب سے نوازے گا اور اللہ رب العزت مجھے مقام نبوت پر سرفراز فرمائے گا۔ اس رب نے مجھے نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ وہ رب اپنے والدین کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ خصوصی حسن و سلوک، اچھے ویوہار اور برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت فرمائی۔ اس جگہ پر میں رک کر کے آپ کو بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر اللہ رب العزت کے سنت اور دستور کے خلاف اس دنیا کے اندر ہوئی۔ اللہ کا نظام اور دستور یہی ہے کہ ماں اور باپ، ایک مذکر اور ایک مؤنث کے ملاقات کے بعد میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے۔ اس نظام سے ہٹ کر کے معجزانہ طور پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ عام طور پر بچے 2 سال 2.5 سال یا اس سے کچھ کم و بیش کی عمر کو جب آگے گزرتے ہیں، اس کے بعد وہ بات چیت کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ معجزانہ طور پر اللہ رب العزت نے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو جو ابھی چند دن کا تھا، انتہائی فصیح اور انتہائی بلیغ
توحید سے بھرپور، اللہ رب العزت کی اطاعت سے بھرپور، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام تر عبادتوں کے جامع کلمات کے ذریعے سے اس چھوٹے بچے نے خطاب فرمایا۔ یہ بھی معجزانہ طور پر ہی ان کا خطاب تھا۔ مستقل طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ رکھا تھا۔ اسی بنا پر روح اللہ حضرت جبرائیل کا بھی لقب ہے، اور بعض علماء نے اسی طرح اشارہ بھی کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو لقب دیا جاتا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان کے ساتھ بہت زیادہ رہنے کی بنا پر، ان کی مدد اور ان کی نصرت ہمہ وقت ساتھ رہنے کی بنا پر، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جس مقام و منصب کے لیے بھیجا تھا وہ کتاب اور مقام نبوت عطا فرمایا۔ اپنے لوگوں کے سامنے انہوں نے صحیح تعلیم پیش کی، قوم کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی دشمنیاں مول لی، یہاں تک کہ ان کو قتل اور پلان کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بل رفعہ، اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ڈرتے تھے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے۔ جو لوگ ان کو صلیب پر اور سولی پر چڑھا دینے کے ڈرتے تھے، وہ لوگ نہ تو ان کو سولی پر چڑھا سکے، ہاں ہوا یہ کہ ان کے سامنے ایک مشتبہ شکل پیش کر دی گئی جس کو انہوں نے سولی پر چڑھا کر قتل کے معاملے کو انجام دیا، اور وہ یوں خیال کرنے کے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طریقے پر اسی جسم و جسمانیت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ اسی جسم کے ساتھ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ جب وہ دجال آئے گا اور اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمائے گا، اتارنے کا فیصلہ فرمائے گا، تو اپنے اسی جسم و جسمانیت کے ساتھ جس کے ساتھ پہلے زندہ تھے، آج آسمانوں پر زندہ ہیں، اسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بلکہ روایت کے اندر تو یہ ہے کہ جب وہ اس وقت آئیں گے تو ان کے بال سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، گویا کہ جنت سے بھی غسل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدھے آ رہے ہوں گے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا یہ بھی معجزہ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے اسی شباب اور جوانی کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا جانا یہ بھی معجزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے روضے کے اندر ایک تو میری قبر بنے گی، اور دو سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین قبریں تو آج بھی موجود ہیں، اور ایک چوتھی قبر کی جگہ جو خالی ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں پر غور کرنے کے بعد اور سننے کے بعد ایمان کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے، آج تک وہ جگہ خالی ہے۔ اس مقدس جگہ کے اندر، اس بابرکت جگہ کے اندر کتنے سلاطین، کتنے بادشاہ اور کتنے عمراء نے کیا کچھ کوششیں اور تمنائیں نہیں کی ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مختص کر دیا، اس بنا پر آج تک وہاں پر کسی کی قبر دفن، کسی تدفین وہاں پر نہیں ہو سکی، کسی کی قبر وہاں پر نہیں بن سکی۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر جائیں گے، مدینہ شہر کے اندر ان پر وہ آخری وقت آئے گا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے گا، وہیں پر ان کا انتقال ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں روضہ مبارکہ کے اندر جو جگہ خالی ہے وہاں پر ان کی تدفین عمل کے اندر آئے گی۔ یہ بات میں نے تفصیل کے ساتھ اس بنا پر ذکر کی کہ آپ اس سے اس بات کا اندازہ لگانے کے اندر سہولت آسانی ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات دجال کے قتل کرنے کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ ایک معجزاتی اور ایک اللہ رب العزت نے ان کو ایک عجیب طاقت و قوت دے رکھی ہوگی، بلکہ روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سانس لیں گے تو ان کی سانس دور سے جا کر کے اس دجال کو لگے گی، اور جتنا قریب چلتے چلے جائیں گے وہ دجال پگھلتا ہوا چلا جائے گا، یعنی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ بعض روایتوں کے اندر تصویر دے کر سمجھایا گیا کہ جیسے پانی کے اندر نمک ڈال دیا جائے تو نمک آہستہ آہستہ گھلتا رہتا ہے،
ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے اور آمد کے بعد میں وہ دجال کمزور ہونا اور گھلنا شروع ہو جائے گا، اور مقام لطف کے پاس معجزانہ طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے۔ یہ 40 دنوں کے دور کے اندر، 40 دنوں کے زمانے کے اندر وہ پوری دنیا کے اندر سیر کرے گا اور پوری دنیا کے اندر گھومے گا۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ یہ دو بابرکت شہر ہوں گے جس کے اندر دجال کا داخلہ نہیں ہو پائے گا۔ ان کے مقام حدود کے اوپر جو حرم کے مقام متعین کی ہیں، مدینہ منورہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مکہ المکرمہ کی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے، اس حدود حرم کے اوپر فرشتوں کا زبردست پہرا ہوگا۔ یہ داخل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ان جگہوں کے اوپر داخل نہیں ہو پائے گا۔ اتنے کلیئر، اتنے واضح معلومات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ جب دجال کے آخر وقت ہو رہا ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرنے کا وقت آئے گا، اسی درمیان یاجوج اور ماجوج کا خروج بھی ہوگا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان فتنوں کے بارے میں ترتیب کیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں میری اس گفتگو سے کہ سب سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، کیونکہ وہ بچے ہوں گے، چھوٹے سے کسی ماں باپ کے یہاں پر پیدا ہوں گے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے عمر کو پروان چڑھائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے حضرت مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، اس کے بعد میں کچھ زمانے کے بعد میں دجال کا ظہور ہوگا، اس کے کچھ زمانے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا کے اندر موجود ہی ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ اور یہ جو ترتیب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں، کسی کو ان باروں میں شک اور شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے فتنوں سے پہلے جن چھوٹے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے، ان بڑے بڑے حالات اور آزمائشوں کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جن چھوٹے آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے، 100% اگر انسان سنجیدگی کے ساتھ اگر غور کر کے اپنے گرد و پیش کے اندر دیکھنا چاہے تو 100% منوان وہ چیزیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ملک اور پوری دنیا کے اندر واضح طور پر دکھائی پڑتی ہیں۔ تو جیسے چھوٹی چھوٹی علامتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے جب وہ وقت آ جائے گا تو یہ بڑی علامتیں اور بڑی نشانیاں بھی ظہور پذیر ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تر بتلائی ہوئی باتوں کو اور آج کے مشاہدات کو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے ایمان کو مزید تر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کے اندر اور زیادہ قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شروع کے اندر میں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ اس وقت کے اندر ایمان والے اللہ رب العزت سے اپنے تعلقات اور کو مضبوط کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت دجال سے ان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر طریقوں پر یعنی سنت کے مطابق استحضار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے ہم نے غفلت کے ساتھ کوئی عمل کر لیا، نہیں، استحضار کے ساتھ یعنی اس بات کو یاد رکھ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس بنا پر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے کھانے سے پہلے ایک مرتبہ بیٹھے، ہم نے دعا پڑھ لیا، دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، یہ سنت پر عمل تو ہو رہا ہے، لیکن سنت کا استحضار بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے ہاتھ کو دھلتے تھے، آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، آپ دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرتے تھے۔ یہ استحضار بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جب اس شخصیت کا استحضار ہوگا تو دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوگی، ورنہ رسمی طور پر تو ہم سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن جو محبت اور تعلقات ہونا چاہیے بغیر استحضار کی چیز نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت آنے والے جمعے تک اس کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائے گا، حتیٰ کہ اگر دجال کا خروج اور ظہور ہو گیا تو اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو ہم درود شریف کثرت سے پڑھنے والے بنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر استحضار کے ساتھ عمل کرنے کی مشق اور کوشش کریں اور عادت ڈالیں، اور جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ سورۃ الکہف کی تلاوت کا خود بھی انتظام کریں، اپنے گھروں کے اندر بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں۔
اگر ان چیزوں پر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا تو دجال کی آمد کے وقت اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، پھر وہ ہمارا بال بیٹا نہیں کر پائے گا، ہم اپنے ایمان اور اپنی سلامتی کے ساتھ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر دجال اور دجال کے فکرے سے بچنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس بنا پر اللہ کی مدد کو، اللہ کی نصرت کو، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے ہمیں ان جیسی چیزوں پر عمل کرنے کی اور توجہ کرنے کی اور اس کے مشق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی کہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔